اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو آن لائن ایجوکیشن لیکچر نمبر 2۔ اس کا دوسرا پارٹ ہے، ہم ڈسکس کر رہے تھے برانچز آف بائیولوجی کو۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ برانچز کو ڈسکس کیا تھا، وہیں سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ نیکسٹ برانچ ہے جی ٹیکسونومی، دا برانچ آف بائیولوجی which deals with the study of naming and classification of the organisms is called taxonomy۔ ٹیکسونومی جو ہے یہ بائیولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں جانداروں کی گروہ بندی کی جاتی ہے اور ان کے سائنسی نام رکھے جاتے ہیں، اس کو ہم ٹیکسونومی کہتے ہیں۔ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس دنیا میں بہت سارے جاندار پائے جاتے ہیں، ان کی ڈیفرنٹ پراپرٹیز ہیں، ڈیفرنٹ کریکٹرسٹکس ہیں، ان کی خصوصیات کچھ کی ایک دوسرے میں ملتی ہیں، کچھ کی خصوصیات ایک دوسرے سے نہیں ملتی، تو ہم ان کو اس لیے گروپڈ کرتے ہیں، ان کو گروپس کے اندر رکھتے ہیں تاکہ ہم ان کو پہچان سکیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔ اب اتنے زیادہ جانداروں کو اگر ہم گروپ نہیں کریں گے، گروپ ان کی کلاسیفیکیشن نہیں کریں گے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا۔ تو اس لیے جتنے بھی جاندار ہیں ان کو ہم مختلف گروپس کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں، کامن کریکٹرسٹکس کی بنیاد پر، مشترکہ خصوصیات کی بنیاد پر، تاکہ ہم ان کو لیٹر آن آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔ تو بائیولوجی کی وہ شاخ جس میں جانداروں کی تقسیم بندی کی جاتی ہے، گروپ بندی کی جاتی ہے اور ان کو سائنسی نام دیے جاتے ہیں، بائیولوجی کی جو یہ شاخ ہے اس کو ہم ٹیکسونومی کہتے ہیں۔ پیلیونٹولوجی، پیلیونٹولوجی بائیولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں جانداروں کے فوسلز کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ دا برانچ آف بائیولوجی which deals with the study of fossils is called paleontology۔ اس میں جانداروں کی جو بھی باقیات ہیں ان کو ہم سٹڈی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا کہ جی ڈائنوسارز تھے، ڈریگنز تھے، ہم نے ان کو ویزیبلی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم نے یا تو ان کو ویڈیوز کے اندر دیکھا یا ان کے بارے میں سنا ہے، لیکن یہ باتیں ہم تک کیسے پہنچیں؟ یہ باتیں ہم تک ان کی جو باقیات ہیں، ان کے مر جانے کے بعد ان کی جو باقیات رہ گئیں، جب وہ ملی تو سائنٹسٹ نے ان کو سٹڈی کیا بیک ٹو ڈیٹ، اور دین جو ہے وہ انہوں نے اپڈیٹ کیا کہ جی اس طرح کے جاندار فلاں عراق کے اندر جو ہے نا وہ پائے جاتے تھے۔ تو بائیولوجی کی وہ شاخ جس میں ہم جانداروں کی باقیات یعنی ان کے فوسلز کو سٹڈی کرتے ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ پیلیونٹولوجی کہتے ہیں۔ اب یہ فوسلز کیا ہوتے ہیں؟ جب ایک جاندار مر جاتا ہے تو اس کی جو باقیات رہ جاتی ہیں ان کو ہم فوسلز کہتے ہیں۔ یعنی ایک جاندار مر گیا تو اس کی ہڈیاں رہ گئیں، اس کے اوپر جو گوشت وغیرہ تھا وہ ڈیکمپوزرز نے اس کو ڈیکمپوز کر دیا، اس کا ڈھانچہ چھوڑ دیا، تو وہ جو اس کی باقیات ہیں اس کو ہم فوسلز کہتے ہیں۔ تو جب ہم ان فوسلز کو سٹڈی کرتے ہیں تو بائیولوجی کی یہ شاخ جو ہے یہ پیلیونٹولوجی کہلاتی ہے۔ نیکسٹ ہے جی انوائرمنٹل بائیولوجی۔ یہ بائیولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں جاندار اور اس کا جو ماحول کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، ماحول کے ساتھ جو اس کا باہمی تعلق ہے، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں انوائرمنٹل بائیولوجی۔ The branch of biology which deals with the study of interaction between organism and their environment is called environmental biology۔ بائیولوجی کی وہ شاخ جس میں جاندار کا اور اس کے ماحول کے درمیان جو باہمی تعلق ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو ہم انوائرمنٹل بائیولوجی کہتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل ایک ایکو سسٹم ہے، ایکو سسٹم کے اندر جاندار اور بے جان دونوں رہتے ہیں۔ سپوز کر لیں، فرض کر لیں کہ جی تالاب ہے، اب تالاب میں مچھلیاں بھی رہتی ہیں جو کہ لیونگ کمپوننٹ ہے، اور جو پانی ہے وہ نان لیونگ کمپوننٹ ہے۔ اب پانی اس کا انوائرمنٹ ہے، فشز کا، مچھلیوں کا، اس کا انوائرمنٹ، ان کا ماحول ہے۔ اب فشز کا جو ماحول کے ساتھ انٹریکشن ہے، اگر آپ اس کو سٹڈی کر رہے ہیں تو ہم اس کو کہیں گے انوائرمنٹل بائیولوجی۔ نیکسٹ برانچ جو ہے سوشیو بائیولوجی۔ یہ بائیولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں ہم جو معاشرتی جاندار ہیں ان کے رویوں کو سٹڈی کرتے ہیں، ایسے جانداروں کے رویوں کو سٹڈی کرتے ہیں جو معاشرہ بنا کر رہتے ہیں، جیسا کہ انسان ہے۔ دا برانچ آف بائیولوجی which deals
with the study of social behavior of the animals which make societies is called sociobiology. biology کی وہ شاخ جس میں ہم ایسے جانداروں کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسے جانداروں کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کے رویے کو اسٹڈی کرتے ہیں، جو معاشرہ بنا کر سوسائٹی بنا کر جو ہے وہ رہتے ہیں. جیسے کہ انسان ہے، انسان ایک سوشل اینیمل ہے، اور اگر ہم انسان کے اوپر جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کے رویے کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کا مزاج کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، تو بایولوجی کی جو یہ شاخ ہے، اس کو ہم سوشو بایولوجی کہیں گے. نیکسٹ برانچ جو ہے جی پیراسائٹالوجی. بایولوجی کی وہ شاخ جس میں ہم پیراسائٹس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو پیراسائٹولوجی کہا جاتا ہے. دا برانچ آف بایولوجی which deals with the study of parasites is called parasitology. یہ بایولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں ہم پیراسائٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اب پیراسائٹس کیا ہوتے ہیں؟ پیراسائٹس جو ہیں یہ ایسے جاندار ہیں جو دوسرے جانداروں سے رہنے کے لیے جگہ لیتے ہیں، کھانے کے لیے خوراک لیتے ہیں اور بدلے میں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایسے جانداروں کو جو ہے ہم پیراسائٹ کہتے ہیں. اور پیراسائٹس کیا ہیں کہ ایسے جاندار ہیں جو میزبان کے جسم پر رہتے ہیں، کھانے کے لیے، خوراک حاصل کرنے کے لیے، شیلٹر پناہ یعنی رہنے کے لیے، لیکن اور بدلے میں اس کو نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں. ان کو ہم پیراسائٹس کہتے ہیں. اور اگر ہم پیراسائٹس کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو بایولوجی کی یہ برانچ پیراسائٹولوجی کہلائے گی. فار ایگزامپل انسان کے سر کے اندر جو جوئیں ہیں، اب یہ پیراسائٹس کی ایک مثال ہے کہ یہ رہنے کے لیے جگہ بھی لے رہی ہیں اور انسان کا جو ہے یہ خون بھی چوستی ہیں اور بدلے میں اس کو نقصان بھی پہنچاتی ہیں کہ خون چوسنے کے عمل کے دوران یہ جراثیم باڈی کے اندر انٹر کرتی ہیں. اسی طریقے سے ماسکیٹو ہے، مچھر ہے، یہ بھی ایک پیراسائٹ ہے. یہ جب انسان کو کاٹتا ہے تو اپنے سلائیوا کے ذریعے سے جو ہے یہ بہت سارے زہریلے جراثیم ہماری باڈی کے اندر منتقل کر دیتا ہے. اب ہم سے یہ فائدہ لے رہا ہے لیکن ہم کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو ان کو ہم پیراسائٹس کہتے ہیں. نیکسٹ ہے جی بایو ٹیکنالوجی. دا برانچ آف بایولوجی وچ ڈیلز ود دا پریکٹیکل اپلیکیشن آف لیونگ آرگنزمز ٹو میک سبسٹانسز فار دا ویلفیئر آف مین کائنڈ. بایو ٹیکنالوجی جو ہے یہ بایولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں جانداروں سے مادے حاصل کیے جاتے ہیں اور ان کو جانداروں کی ہی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بایولوجی کی ایسی برانچ کو ہم بایو ٹیکنالوجی کہتے ہیں. یعنی اس میں ہم جو بھی جانداروں سے مادے حاصل کرتے ہیں ان کو ہمارا پرپس ہی یہی ہے کہ ان کو ہم نے دوسرے جانداروں کی فلاح کے لیے استعمال کرنا ہے. فار ایگزامپل انسولین ہے، یہ ہم بیکٹیریا سے انسولین حاصل کرتے ہیں اور پھر وہی انسولین جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، شوگر کے جو مریض ہیں، ان کو ہم لگا دیتے ہیں. اب ہم نے جاندار سے ہی پروڈکٹ لی ہے اور ان کو جاندار کے اوپر ہی اپلائی کیا ہے. تو بایولوجی کی وہ شاخ جس میں ہم جانداروں سے ایسے مادے حاصل کرتے ہیں جو دوسرے جانداروں کے لیے مفید ہوتے ہیں، تو بایولوجی کی ایسی شاخ کو جو ہے وہ بایو ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے. نیکسٹ برانچ ہے جی امیونالوجی. دا برانچ آف بایولوجی وچ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف امیون سسٹم آف اینیملز وچ ڈیفینڈس دا باڈی اگینسٹ انویڈنگ مائکروبس. بایولوجی کی وہ شاخ جس میں ہم جانداروں کے امیون سسٹم یعنی ان کا جو دفاعی نظام ہے، مدافعتی نظام جو ہے جانداروں کا، اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. تو بایولوجی کی یہ برانچ جو ہے یہ امیونالوجی کہلاتی ہے. یعنی کہ کسی بھی مائکرو آرگنزمز نے، کسی بھی خردبینی جاندار نے کسی دوسرے جاندار کے اوپر اٹیک کیا بیماری پھیلانے کے لیے، تو آگے اس کا جو ڈیفینس سسٹم ہے، اس کا جو مدافعتی نظام ہے، اس نے اس کو بلاک کر دیا، تو وہ ڈیزیزڈ نہیں ہوگا، اس کے اوپر ڈیزیز جو ہے وہ نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے مدافعتی نظام نے اس اٹیک کو روک لیا ہے. اس کو وہ جو جراثیم آ رہے تھے، وہ جو مائکرو آرگنزمز آ رہے تھے بیماری پھیلانے کے لیے، تو اس کو جو دوسرے جاندار کے امیون سسٹم ہے اس نے بلاک کر دیا، اس کو روک دیا. تو ہم اگر جانداروں کے دفاعی نظام کو، ان کے مدافعتی سسٹم کو، ان کے امیون سسٹم کو اسٹڈی کرتے ہیں تو بایولوجی کی جو برانچ ہے اس کو ہم امیونالوجی کہیں گے. یعنی بایولوجی کی وہ شاخ جس میں جانداروں کی قوت مدافعت اور مائکرو آرگنزمز کے خلاف جو ان کا دفاع ہے اس کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بایولوجی کی یہ برانچ جو ہے یہ امیونالوجی کہلاتی ہے.
نیکسٹ برانچ جو ہے جی انٹومالوجی. دا برانچ آف بایولوجی وچ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف انسیکٹس از کالڈ انٹومالوجی. بایولوجی کی وہ شاخ جس میں ہم حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑوں جو ہیں ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم انٹومالوجی کہتے ہیں. بہت سارے حشرات کیڑے ایسے ہیں جو ہماری فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہماری خوراک کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو ان انسیکٹس کو جو اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ جی یہ کیسے نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کا لائف سٹائل کیسا، ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، کون سا جو انسیکٹ ہے اس کا کون سے آرڈر سے کون سے گروپس کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ ساری اسٹڈی جو ہے یہ انٹومالوجی کے اندر آ جاتی ہے. بایولوجی کی وہ شاخ جس میں ہم حشرات کا کیڑے مکوڑوں کا مطالعہ کرتے ہیں، بایولوجی کی اس شاخ کو ہم جو ہے وہ انٹومالوجی کہتے ہیں. آخری جو برانچ ہے ہماری فارماکالوجی. دا برانچ آف بایولوجی وچ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف ڈرگز اینڈ دیئر ایفیکٹس آن دا سسٹم آف ہیومن باڈی از کالڈ فارماکالوجی. بایولوجی کی وہ شاخ جس میں ہم ادویات اور ادویات کے جو اثرات ہیں انسانی اجسام کے اوپر اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو بایولوجی کی جو یہ شاخ ہے اس کو ہم فارماکالوجی کہتے ہیں. اب کوئی بھی اگر ہم نے میڈیسن لی ہے تو اس کا انسان کے اوپر جو ہے یا کسی بھی جاندار کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، کیا وہ اس کو جس مقصد کے لیے ہم نے وہ میڈیسن لی ہے کیا اس کو ریلیف ملا یا اس کو ریلیف نہیں ملا، یا ریلیف تو مل گیا تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ آ گیا یا ریلیف ملا ہی نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو بایولوجی کی جو یہ شاخ ہے یہ فارماکالوجی کہلاتی ہے. یہ تھا جی ہمارا لیکچر نمبر 2 برانچز آف بایولوجی. اگر اس لیکچر میں آپ کو کہیں سے کوئی سمجھ نہیں آئی، کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ کریں. انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھا سکیں. آپ خود بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کے جتنے بھی دوست ہیں، جتنے بھی جاننے والے ہیں جو کہ سائنس پڑھ رہے ہیں، بایولوجی پڑھ رہے ہیں، تو لازمی ان کو یہ چینل سبسکرائب بھی کروائیں، فالو کروائیں، لائک اور کمنٹ بھی کروائیں، اور ان کو کہیں کہ یہ لیکچرز آپ ڈیلی کی بنیاد پر لیں. انشاءاللہ اس سے ایک تو آپ کے نمبر بہت سارے اچھے آئیں گے اور آپ جو ہے اب ٹاپ پوزیشنز حاصل کریں گے، اور آپ کے جو کنسیپٹس ہیں اسٹڈی کے حوالے سے، مختلف ٹاپکس کے حوالے سے، وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ.